جی السلام علیکم ناظرین۔ بجٹ 2024-25 6-7 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز اس امید میں ہوتے ہیں کہ بجٹ ان کے لیے کچھ نہ کچھ مالی ریلیف لائے گا۔ پچھلے 3 سالوں میں مہنگائی 300 گنا تک بڑھ چکی ہے اور سرکاری ملازمین و پینشنرز کا گزر بسر موجودہ تنخواہ اور پینشن میں کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ کیونکہ اب بجٹ 2024-25 قریب ہے تو ملازمین کی تنظیمیں ایکٹیو ہو گئی ہیں تاکہ وہ کچھ نہ کچھ ریلیف دلوا سکیں۔ اس حوالے سے اگیگا نے بھی صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو کو بجٹ پروپوزل یعنی چارٹر آف ڈیمانڈ بھیجا ہے۔ اس لیٹر میں کیا مطالبہ کیا گیا ہے، کن چیزوں کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے، تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس لیٹر میں بتایا گیا ہے کہ فیڈرل ملازمین 1.4 ملین ہیں اور اس میں سے 1.1 ملین 100 سے 150% مالی فائدہ لے رہے ہیں، تو باقی ماندہ 0.3 ملین ملازمین کو بھی یہ 100 سے 150% DRA دیا جائے جو کہ وہ محروم ہیں۔ نمبر 2، ہاؤس رینٹ، میڈیکل الاؤنس، کنوینس الاؤنس کو 200% تک بڑھایا جائے یا پے اینڈ پینشن کی سفارشات پر عمل کیا جائے۔ نمبر 3، بجٹ 2024-25 میں تنخواہوں میں 100% اضافے کا اعلان کیا جائے۔ نمبر 4 جو ڈیمانڈ پیش کی گئی ہے کہ بجٹ 2024-25 میں پینشن میں بھی 100% اضافے کا اعلان کیا جائے۔ نمبر 5 پہ جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ پنشن اصلاحات 2024 جو لائی جا رہی ہیں، ان پنشن اصلاحات پر بہت سی ویڈیوز بھی میں بنا چکا ہوں، اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ 1 جولائی 2024 کے بعد نئے بھرتی ہونے والے ملازم پر لاگو کی جائیں، یعنی کہ جو پنشن اصلاحات گورنمنٹ لا رہی ہے وہ جو 1 جولائی 2024 کے بعد جو ملازم بھرتی ہوگا ان پر لائی جائیں، نہ کہ جو پچھلے ملازمین ہیں ان پر لاگو کی جائے، یعنی کہ یہ پرانے ملازمین پر لاگو نہ کی جائیں۔ اور نمبر 6 پہ یہ ہے کہ UDC کو BPS 13 سے 14، اسسٹنٹ کو BPS 15 سے 16 اور سپرنٹینڈنٹ کو BPS 16 سے 17 اپ گریڈ کیا جائے۔ تو یہ کچھ کلرکس کی پوسٹیں ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے سکیل کو ریوائز کیا جائے۔ اور مزدور کی تنخواہ نمبر 7 پہ ہے کہ کم سے کم 50,000 تک کی جائے۔ ابھی جو مزدور کی تنخواہ ہے وہ 32,000 ہے، تو یہی ہے کہ یہ 32,000 مہینے کی تنخواہ بہت کم ہے موجودہ مہنگائی کو دیکھتے ہوئے، تو مزدور کی تنخواہ کم از کم 50,000 تک بڑھائی جائے۔ نمبر 8 پہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کو ہدایت کی جائے کہ لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن واپس کیا جائے۔ یہ بہت بڑا ایک ایشو چل رہا ہے پچھلے سال 1 جون 2023 سے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے لیو انکیشمنٹ میں تبدیلی کرتے ہوئے یہ جو LPR کی بجائے لیو انکیشمنٹ دی جاتی تھی اس کو بیسک پے پر کر دیا تھا، رننگ پے کی بجائے اس کو بیسک پے پہ کر دیا تھا۔ اس پہ احتجاجی تحریک بھی چلی ہے، تو یہ بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے 1 جون 2023 والا اس کو واپس کیا جائے۔ اور نمبر 9 پہ ہے کہ تمام کنٹریکٹ، ڈیلی ویجز اور ایڈہاک ملازمین کو ریگولر کیا جائے، جو کئی عرصہ دراز سے پچھلے کئی سالوں سے کنٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں ان کو ریگولر کیا جائے۔ نمبر 10 آخر میں کیا کہا گیا ہے؟ آخر میں لکھا گیا ہے کہ اداروں کو پرائیویٹ نہ کیا جائے۔ یہی کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پلیٹ فارم سے، نیوز چینل سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ اداروں کی پرائیویٹائزیشن کر رہی ہے، تو اس میں آخر میں کہا گیا ہے کہ اداروں کو پرائیویٹ نہ کیا جائے بلکہ ایک ایکٹیو مینجمنٹ بٹھائی جائے جو اداروں کو چلا سکے۔ آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگیگا قیادت گورنمنٹ کے مالی مسائل سے بھی واقف ہے، مگر دوسری طرف ملازمین کا بھی گزران مشکل ہے۔
وہ قرضے لے کر اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اس لیے مثبت اقدامات کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ تو یہ آخر میں ریکویسٹ کی گئی گورنمنٹ سے کہ وہ ملازمین کے لیے سوچیں اور جو مطالبات پیش کیے گئے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ان کو اس بجٹ میں کچھ نہ کچھ مالی ریلیف دیا جائے تاکہ وہ اپنی موجودہ تنخواہ اور پینشن میں اپنی فیملی کو پال سکیں۔ یہ وہ تفصیلات تھیں چارٹر آف ڈیمانڈ کی بجٹ پروپوزل کی جو عگیگا قیادت نے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور منسٹری آف ریونیو اینڈ فینانس کو بھیجا ہے۔ تمام ملازمین کے لیے اللہ تعالیٰ تمام ملازمین کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہاں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔